کہ 1971 کا سانحہ پاکستان کی ریاست کے کسی ایک ادارے کی غلطی نہیں تھا، پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھی، تمام ریاستی ادارے فیل ہوئے تھے، ہماری صفوں میں غدار تھے، نااہل تھے، مجرمانہ غفلت کے حامل افراد تھے، زانی اور شرابی لوگ تھے جن کی عقلیں معطل ہو چکی تھی عورت اور شراب کی بوتل میں۔ اور ایسے میں جب دشمنوں کی جانب سے ایک بھرپور تیاری کے بعد، جو تقریباً 10 سال تک وہ تیاری کی گئی، جب دشمن نے ایسے موقع پر ایسی قیادت کی موجودگی میں جب پاکستان پر حملہ کیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ یہ اتنا تکلیف دہ پہلو ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جلال سے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وجود کانپنے لگتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن۔ ریاست تھی، ادارے تھے، صدر تھا، عدلیہ تھی، میڈیا تھا، علماء تھے، ISI تھی، فوج تھی، انٹیلیجنس تھی، اس کے باوجود اتنی شرمناک، جن کو میں غلطیاں نہیں کہوں گا، غداریاں، کہ جو اب جہاں کی آبادی مجبور تھی، پورے مشرقی پاکستان کے بنگالی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ صرف ایک محدود مسلح گروہ تھا مکتی باہنی کا، جس میں آدھی تعداد بھارتی فوج کی تھی براہ راست۔ جب 22 دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی، ڈھاکہ کی جانب آنے لگی، تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی معطل ہو کر رہ گیا، جس کو کہتے ہیں پیرالسس ہو گیا، ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ ساری تھیولوجی، وہ ساری ڈاکٹرن جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا، وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا۔ اور 4 دسمبر تک مغربی پاکستان نے اعلان جنگ نہیں کیا، یعنی کتنی شرمناک بات ہے، سوچیے۔ اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں، یعنی جیسے کہا کہ مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے، ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئی، کراچی ہمارا بلاکیڈ ہو گیا، ہماری ٹریڈنگ سپلائی روٹس، سی لینز بند ہو گئی، اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں، ہم نے بہت سا علاقہ لوز بھی کر دیا۔ دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں، پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے۔ جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کہہ سکیں کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا، کیونکہ جیسے کہا کہ وار ڈاکٹرن اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا، کبھی ایکسرسائز تو کی نہیں تھی، ٹارگٹ تو ڈیفائن نہیں کیے تھے۔ اور 22 کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں، تو آپ 4 دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں؟ آپ نے 6 ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا۔ دوسری بات کہ جب یہ جو کچھ یہ ہو رہا تھا، جب یہ عسکری طور پر ہماری اپنی حکمت عملی غلط ہو رہی تھی، تو عالمی سازشیں بھی اس وقت عروج پر تھیں۔ جیسی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ 60s میں پاکستان دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک تھا، ہم چین کی تربیت کر رہے تھے، ہم ساؤتھ کوریا کی تربیت کر رہے تھے، ہم ایٹمی پروگرام شروع کر چکے تھے، ہمارا ایٹامک انرجی کا مشن ہمارا بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، ہم سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے، پاکستان اس وقت ٹینک اور ڈیزل انجن بنانے جا رہا تھا، ہم دنیا کے اس وقت کراچی کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ 80 میں 80 میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو 80 کی دہائی میں نیو یارک اور لندن کو کراس کر جائے گا۔ تو ایسے میں جو ویسٹرن ورلڈ تھی، اسرائیلی لابی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی اس ترقی کو ہر حال میں روکنا ہے، اور پاکستان کی جو کیپٹلسٹ اکانومی بلڈ ہو رہی تھی، 22 بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا تھا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، میمن بزنس مین تھے، انٹرپرنرز تھے، جو پاکستان بنتے وقت پاکستان آئے تھے اس لیے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے آ کے بلڈ کرنا ہے، قائد اعظم جن کو لے کر آئے تھے، ان ساری بڑی بڑی فیملیز، آدم جیز اینڈ بھوانیز، اور یہ ماشاءاللہ کراچی کی ساری بڑی بڑی میمن فیملی، داؤد گروپ، اور یہ ان ساروں نے مل کر بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی تھی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور یہاں بھی۔ ان ساروں کے خلاف بھٹو نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ 22 بڑے خاندان جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے۔ تو پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھٹو کو سلیکٹ کیا گیا کہ تم نے شخص کو پاور میں لایا جائے گا، اور پاور میں لانے کے لیے پہلے ایوب کو ہٹانا ضروری ہے، پھر پاک فوج کو بے عزت کرنا ضروری ہے، پھر پاکستان کو توڑنا ضروری ہے، پھر بھٹو کو لانا ضروری ہے، اور پھر نیشنلائزیشن ہوگی، جس کا مطلب ہے ساری پرائیویٹ انڈسٹری کو وہ سمیٹ کے اپنے پیپلز پارٹی کے کمینے جیالوں کو دے دے گا، جو 3 ہفتے کے اندر اس کو کھنڈر بنا کے واپس کر دیں گے۔ اور یہی ہوا ایگزیکٹلی۔
1997 میں ایک سوویٹ KGB کا ایجنٹ مر گیا، اس سے پہلے وہ ڈیفیکٹ کر کے آ گیا تھا امریکہ میں، یوری بیزمنوف. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا نام گوگل کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. یوری بیزمنوف وہ جب 71 ہوا اس وقت وہ سوویٹ ایمبیسی انڈیا میں تھا، دہلی میں، اور اس نے اپنے انٹرویو میں بعد میں بتایا کہ جتنے بھی یہ عوامی لیگ کے لوگ تھے، عوامی لیگ کی لیڈرشپ تھی اور اس کے مکتی بانی کے کیڈرے تھے، ان سب کی تربیت ماسکو اور تاشقند میں ہوتی تھی. وہاں پہ ان کو مسلح تربیت دی جاتی تھی، نظریاتی تربیت دی جاتی تھی، پھر ان کو انڈیا لایا جاتا تھا، پھر انڈیا کے رستے گزر کے یہ مشرقی پاکستان جاتے تھے. اور اس نے بڑا واضح طور پر سمجھایا، بڑا بتایا حیرت انگیز طور پر کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں براہ راست سوویت یونین کا دخل تھا. اور سوویٹ ایمبیسی جو ڈھاکہ میں تھی، جو کانسولیٹ تھا ان کا، وہ باقاعدہ ڈپلومیٹک بروشرز اور بکس کے نام کے اوپر کارٹن پہ کارٹن، کریٹ پہ کریٹ منگوا رہی تھی، اور ان میں اسلحہ کلاشنکوف رائفلیں تھیں جو ڈھاکہ پہنچ رہی تھیں. سوویٹ یونین پہنچا رہا تھا یہ، اور جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور مکتی بانی کے مختلف کیڈرے کو مشرقی پاکستان میں تقسیم کی جاتی، چونکہ اگر انڈیا پہ نظر تھی بھی ہماری تو سوویٹ یونین کو، روسیوں پہ ہم نے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے سارا سامان تقسیم ہوتا تھا ان مکتی بانی کے دہشت گردوں کو ڈھاکہ سے، سوویٹ ایمبیسی سے. اور یوری بیزمنوف نے یہ بات بتائی کہ مشرقی پاکستان میں کوئی گراس روٹ موومنٹ پاکستان کے خلاف نہیں تھی. اس نے کہا کوئی گراس روٹ نہیں تھی، ہم نے ایک مسلح دہشت گرد گروہ بنایا تھا جو طاقت پہ زور پہ لوگوں کو چپ کراتا تھا، جو مارکسسٹ لیننسٹ تھے، جو سارے ہائی پارٹی سکول میں تاشقند اور ماسکو کے ٹرینڈ تھے، اور ان کو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان کے خلاف بھارت کے تھرو. اور کہتا ہے جب اس نے ڈیفیکٹ کیا تو اس نے کہا میں نے یہ بات CIA کو بتائی آ کے، اور CIA ہنس پڑی اس کے اوپر اور کہتی ہے یو بین واچنگ ٹو مینی جیمز بانڈ موویز. CIA کو پتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہونے جا رہا. پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ KGB اور CIA دونوں کا تھا.